عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے 1,55,000 ٹن آپ نے چینی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں 80 روپے کے حساب سے دینی ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ جو فیصلہ ہے وہ جو بھی آئے گا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن رمضان المبارک میں یہاں پر پاکستانیوں کو چینی جو ہے وہ 80 روپے کلو کے حساب سے اویلیبل ہوگی مارکیٹس میں؟ یہ جو 40 شوگر ملیں ہیں یہ پرووائڈ کریں گی، یا آپ ابھی سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے میں لڑائی لڑیں گے قانونی؟ کیا آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ سمی صاحب، جہاں تک رمضان کے مہینے میں چینی کی مہیا کرنے کا تعلق ہے، اس سے قبل بھی پچھلے سالوں میں بھی پنجاب میں شوگر ملوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. پنجاب کے ساتھ اس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرحال جو بھی معاملات ہیں رمضان میں چینی مہیا کرنے کی حد تک شوگر ملوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ چینی مہیا کی جائے گی. باقی اس کے علاوہ آپ کے سامنے تمام حکومت کو وقتاً فوقتاً جو ہے یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں. ہماری حکومت کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں انفارچونیٹلی اس دفعہ جو مڈل مین ہے گنے کی خریداری میں، اس کا ایک بڑا نیگیٹو رول رہا ہے. اس کا کاشتکاروں کو بھی نقصان ہوا ہے، اس کا حکومت کو بھی الٹیمیٹلی نقصان ہوگا، اس کا ملوں کو بھی الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. اور ہم بارہا حکومت کو یہ باور کراتے رہے کہ مڈل مین کے کردار کو ختم کیا جائے. اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا، اور آج اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا. لیکن آپ کا بہرحال سوال جو رمضان کی حد تک ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ہم ہر سال یہ کام کریں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ہمارا جو فرض ہے. ہم اس فرض کو انشاءاللہ رمضان میں پورا کریں گے. پھر اس دوران انشاءاللہ قیمت کے تعین کے لیے پھر جو باقی ڈیلیبریشنز ہوں گی اس پہ ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ہم یہ توقع رکھیں گے کہ جس طرح ہم نے ایک اپ فرنٹ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو حکومت بھی ہمارے تمام مسائل کو دیکھے گی اور ایک انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ عدالت نے اب بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے. اچھا سر حسن صاحب، آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ ایف بی آر جو ہے اس کے ریکٹ پہ ہر چیز موجود ہے. جو شوگر انکوائری رپورٹ تھی اس میں ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے جب آڈٹ چیک کیے بہت سے شوگر ملز کے تو یہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کتنی شوگر آ رہی ہے اور کتنی شوگر جا رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. اگر کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے تو پھر اس بزنس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے سر؟ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اور دیکھیں ایف بی آر اگر یہ کہے کہ ان کو نہیں پتہ چلتا، یہ کہیں ایسی چیز آپ ہو سکتا ہے آپ کے نالج میں آئی ہو، لیکن ہمارے نالج میں شوگر انکوائری رپورٹ پڑھ لیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے. جی دیکھیں، شوگر انکوائری رپورٹ میں بہت ساری پریزمپشنز بھی ہیں، بہت ساری ازمپشنز بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حقائق سے ہٹ کر بھی ہیں، کیونکہ وہ ایک رپورٹ ہے جو کچھ اپنا سینئر افسران نے مل کے ایک کمیشن کی صورت میں جو بنائی ہے. تو اس رپورٹ کو اب ظاہر ہے بہت سارے اور ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ عدالتوں میں بھی جائیں اور پھر اس کے بعد اس پہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ ظاہر ہے ترین انصاف ہوگا، انصاف کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن یہ کہنا کہ جی ریگولیشن نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ گنے کی خریداری سے لے کر ایک بوری کی فروخت تک جتنی ریگولیشن اور جتنے لاز اور جس طریقے سے سخت طریقے سے ریگولیشن شوگر ملوں پر ہوتی ہے، میرا خیال ہے آپ کوئی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یہ جو اپنا آٹے کی ہے شوگر فلور ملیں ہیں ان کی ریگولیشن دیکھ لیں، جن کو گندم بھی حکومت پرووائڈ کرتی ہے اور سارا کچھ ان پر بھی اتنی ریگولیشن اور لاز اپلائی نہیں ہوتے جتنے ہمارے. حکومت کسی طریقے سے بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کوئی پیسہ اس کو نہیں دیتی، کوئی چینی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں دیتی، لیکن جتنی ریگولیشن اس کی ہے شاید کسی اور انڈسٹری کی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انڈسٹری پر کوئی اور کرائسس آنا شروع ہو جائیں. سخت طریقے سے اس کی ریگولیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی سمی صاحب اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. جی رسول بخش رئیس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت عرصے کے بعد آپ ہمارے ساتھ آئے. تھینک یو ویری مچ. اسپیشلی آپ نے یہ بات سنی شوگر مل اونر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کی بھی، عوام کی تکلیف کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو امپلائمنٹ ہے وہ آتی ہے پرائیویٹ بزنسز سے، اور اگر بزنسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی پوری نہیں ہو رہی اور عدالتیں قیمت کا تعین اس طرح کریں گی، تو ذرا اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ پھر یہ اکانومی، ان امپلائمنٹ، لوگ اور پھر بزنس کی پراسپیرٹی، ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ سارا نقشہ دیکھ کے؟ دیکھیں جو اس وقت ہو رہا ہے، اگر ہوگا تو صنعت تباہ ہو جائے گی، کاشتکار بھی تباہ ہو جائے گا،
اور آخرکار شہریوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں اگر چینی یا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو حکومت بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بٹھائے اور تحقیقات اس طرح سے کرے اور فضول وقت اپنا اور سرمایہ ضائع کرے اور عوام میں خام خواہ کا ہیجان پیدا کرے. یہ مارکیٹ اکانومی ہے تو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑ دیں. عوام کو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ چینی کم استعمال کریں؟ اگر یہ کسی کو کہیں آج کہ اگر آپ 10 کلو خرید کرتے ہیں مہینے کی تو آپ 5 خرید کریں، 5 خرید کرتے ہیں تو 2.5 کریں، تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے کھائیں گے اسی طریقے سے، چائے اسی طریقے سے پئیں گے، اتنے کپ پئیں گے. سستی ملنی چاہیے، سستی ہر چیز کھانے پینے کی سستی ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس قسم کے رویے موجود ہیں. کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے کم از کم میری حد تک ہم تو خرید نہیں کرتے. ٹماٹر مہنگے نہیں خرید کرتے، جب سستے ہوں گے تو خرید کر لیں گے. لیکن یہ کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے 100 روپیہ ہے اور یا تو حکومت یہ ثابت کر دے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن 60 روپی ہے، 60 روپیہ ہے تو 80 روپے میں بیچیں. اگر آپ انہیں مجبور کرتے ہیں وہ خسارے میں رہیں تو خسارے میں تو کوئی ملے نہیں چلاتا. اور حکومت نے جس انداز سے یہ ایک اور مافیا اور شوگر مافیا، آٹا مافیا، یہ حزب اختلاف کے لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، حکومت پہ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ حزب اختلاف کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں شوگر مافیا، آٹا مافیا. وہ کہتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں، حکومت والے کہتے ہیں نہیں یہ ملے ان کی ہے، یہ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معیشت کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور ملک کے مستقبل کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ حکومت کے رسول بخش رئیس صاحب چینی استعمال ہی ہوتی. ایک سوال، جی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بڑی آپ نے اچھی بات کہی. دیکھیں اگر کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کا ہے. کوئی 17-18% سرکار وہ ٹیکس لیتی ہے. تو اگر سستا عوام کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے تو حکومت اس سیلز ٹیکس میں چھوٹ دے سکتی ہے. اسی طرح تیل آتا ہے پاکستان میں، پیٹرول جو ہے اس کی جو ایکچول کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن کیونکہ سرکار نے سارا کام اپنا انہی ٹیکسز پہ چلانا ہے، اس پہ 3-4-5 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. اور وہ پیٹرول جو شاید 60-70 روپے لیٹر عوام کو مل سکتا ہے، ٹیکس لگا کے اس کی قیمت 110, 112, 109 روپے تک کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے حکومت سیلز ٹیکس میں بھی تو کمی کر سکتی ہے چیزوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. آپ دیکھیں کہ یہ نالائکی ہے FBR کی کہ ہماری معیشت کو دستاویزاتی نہیں بنا سکی، ڈاکومنٹ نہیں کر سکی. اور یہ حکومت کی ناکامی ہے. عمران خان صاحب تو اس نعرے پہ آئے تھے کہ ایک شفاف حکومت دیں گے، شفاف معیشت ہوگی. جب آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دھن دولت ہے، آپ ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے. وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، یہ وکیل بھی ہیں، وکیلوں سے آپ لے کے دیکھیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹس بھی ہیں. یہ پروفیشنل کلاس ہے جو ریٹیلر ہے اور یہ جو ریئل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پیسہ تو ان کے پاس ہے. آپ ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کرتے؟ جب ان سے آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے تو آپ اس قسم کے ٹیکس لگاتے ہیں عوام کے اوپر. سیلز ٹیکس، تیل کے اوپر ٹیکس، چینی کے اوپر ٹیکس، آٹے کے اوپر ٹیکس، صابن کے اوپر ٹیکس. یہ کنزیومر ٹیکس ہوتا ہے. جو کنزیومر ٹیکس ہے پھر وہ غریب میں اور امیر میں تفریق نہیں کرتا. آپ بھی وہی ٹیکس دیں گے، میں بھی وہی ٹیکس دوں گا، ایک مزدور بھی وہی ٹیکس دے گا. خدا کا خوف کریں. آپ جو معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں. اور اس کے لیے جو شبر زیدی صاحب تھے وہ ابھی یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، لیکن وہ سارے جو دولت مند تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، سارے اس کے پیچھے پڑ گئے. FBR میں جو ٹیکس چوری کرواتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ چلے گئے. لیکن یہ کام تو پھر کر کے دکھانا چاہیے کہ آپ ٹیکسوں کا بوجھ جو کنزمپشن ہے اس کے اوپر کم کر کے آپ انکم کے اوپر لگیں. انکم ٹیکس ہوتا ہے کہ انکم آپ کی کیا ہے. آپ لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو حکومت کے کاروبار میں رہے ہیں، پبلک آفس ہولڈرز ہیں، یہ دنیا میں قانون ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، کون سی آمدنی سے آئی ہے. آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.